بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ منگو کوچوان اپنے اڈے میں بہت عقل مند آدمی سمجھا جاتا تھا، گو کہ اس کی تعلیمی حیثیت صفر کے برابر تھی اور اس نے کبھی اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے دنیا بھر کی چیزوں کا علم تھا۔ اڈے کے وہ تمام کوچوان جن کو یہ جاننے کی خواہش ہوتی تھی کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، استاد منگو کے وسیع معلومات سے اچھی طرح واقف ہے۔ پچھلے دنوں جب استاد منگو نے اپنے ایک سواری سے اسپین میں جنگ چھڑ جانے کی افواہ سنی تو اسے گاما چودھری کے چوڑے کاندھے پر تھپکی دے کر مدبرانہ انداز میں پیشگوئی کی تھی۔ دیکھ لینا گاما چودھری، تھوڑے دنوں میں اسپین کے اندر جنگ چھڑ جائے گی۔ جب گاما چودھری نے اس سے پوچھا تھا کہ اسپین کہاں واقع ہے تو استاد منگو نے بڑی متانت سے جواب دیا تھا، ولایت میں، اور کہاں۔ اسپین کی جنگ چھڑی اور جب ہر شخص کو پتہ چل گیا تو اسٹیشن کے اڈے میں جتنے کوچوان حقہ پی رہے تھے دل دل میں استاد منگو کی بڑائی کا اعتراف کر رہے تھے، اور استاد منگو اس وقت مال روڈ کی چمکیلی سطح پر تانگا چلاتے ہوئے کسی سواری سے تازہ ہندو مسلم فساد پر تبادلہ خیال کر رہا تھا۔ اس روز شام کے قریب جب وہ اڈے میں آیا تو اس کا چہرہ غیر معمولی طور پر تمتمایا ہوا تھا۔ حقے کا دور چلتے چلتے جب ہندو مسلم فسادات کی بات چھڑی تو استاد منگو نے سر پر سے خاکی پگڑی اتاری اور بغل میں داب کو بڑے مفکرانہ لہجے میں کہا، یہ کسی پیر کی بددعا کا نتیجہ ہے کہ آئے دن ہندوؤں اور مسلمانوں میں چاقو چھڑیاں چلتی رہتی ہیں، اور میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اکبر بادشاہ نے کسی درویش کا دل دکھایا تھا اور اس درویش نے جل کر یہ بددعا دی تھی، جا تیرے ہندوستان میں ہمیشہ فساد ہی ہوتے رہیں گے، اور دیکھ لو جب سے اکبر بادشاہ کا راج ختم ہوا ہے ہندوستان میں فساد پر فساد ہوتے رہتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور پھر حقے کا دم لگا کر اپنی بات شروع کی۔ یہ کانگریس ہندوستان کو آزاد کرانا چاہتی ہے، میں کہتا ہوں اگر یہ لوگ 1000 سال بھی سر پٹکتے رہیں تو کچھ نہ ہوگا۔ بڑی سے بڑی بات یہ ہوگی کہ انگریز چلا جائے گا اور کوئی اٹلی والا آ جائے گا یا وہ روس والا، جس کی بابت میں نے سنا ہے کہ بہت تگڑا آدمی ہے لیکن ہندوستان سدا غلام رہے گا۔ ہاں، میں کہنا بھول گیا تھا کہ پیر نے بددعا بھی دی تھی کہ ہندوستان پر ہمیشہ باہر کے آدمی راج کرتے رہیں گے۔ استاد منگو کو انگریزوں سے بڑی نفرت تھی اور اس نفرت کا سبب تو وہ یہ بتلایا کرتا تھا کہ وہ ہندوستان پر اپنا سکہ چلاتے ہیں اور طرح طرح کے ظلم ڈھاتے ہیں، مگر اس کے تفکر کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ چھاؤنی کے گورے بہت ستایا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے گویا وہ ایک ذلیل کتا ہے، اور اس کے علاوہ اسے ان کا رنگ بھی بالکل پسند نہ تھا۔ جب کبھی وہ گھوڑے کے سرخ سفید چہرے کو دیکھتا تو اسے متلی آ جاتی۔ نامعلوم کیوں وہ کہا کرتا تھا کہ ان کے لال جھریوں بھرے چہرے پر دیکھ کر مجھے وہ لاشیں یاد آ جاتی ہیں جس کے جسم پر اوپر کی جھلی گل گل کر سڑ جھڑ رہی ہو۔ جب کسی شرابی گھوڑے سے اس کا جھگڑا ہو جاتا سارا دن اس کی طبیعت مگدر رہتی اور وہ شام کو اڈے میں آ کر المارکا سگریٹ پیتا یا حقے کے کش لگاتے ہوئے اس گھوڑے کو جی بھر کے سنایا کرتا۔ یہ موٹی گالی دینے کے بعد وہ اپنے سر کو ڈھیلی پگڑی سمیت جھٹکا دے کر کہا کرتا تھا، آگ لینے آئے تھے اب گھر کے مالک بن گئے، ناک میں دم کر رکھا ہے ان بندریوں کی اولاد نے، یوں روب گھانٹتے ہیں گویا ہم ان کے بابا کے نوکر ہیں۔ اس پر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا جب تک اس کا کوئی ساتھی اس کے پاس بیٹھا رہتا اور وہ اسے سینے کی آگ اگلتا رہتا۔ شکل دیکھتے ہیں نا تم اس کی، جیسے کوڑ ہو رہا ہے، بالکل مردار، ایک دھپے کی مار، اور پھر گھٹ پٹ یوں کر رہا تھا جیسے مار ہی ڈالے گا۔ تیری جان کی قسم، پہلے پہل جی میں آئی کہ ملعون کی کھوپڑی کے پرزے اڑا دوں گی، لیکن اس خیال سے ٹل گیا کہ اس مردود کو مارنا اپنی حد تک ہے۔ یہ کہتے کہتے وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا اور ناک کو خاکی قمیص سے صاف کرنے کے بعد پھر بڑبڑانے لگ جاتا، قسم ہے بھگوان کی کہ ان کی لاٹ صاحبوں کے ناز اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گیا ہوں، اور جب کبھی ان کا منحوس چہرہ دیکھتا ہوں رگوں میں خون کھولنے لگ جاتا ہے۔ کوئی نیا قانون وانون بنے تو ان لوگوں سے نجات ملے، تیری قسم جان میں جان آ جائے۔ اور جب ایک روز استاد منگو نے کچہری سے اپنے تانگے پر 2 سواریاں لا دیں اور ان کی گفتگو سے پتہ چلا کہ ہندوستان میں جدید آئین کا نفاذ ہونے والا ہے تو اس کی خوشی کو انتہا نہ رہی۔ 2 مارواری کے جو کچہری میں اپنے دیوانی مقدمے کے سلسلے میں آئے تھے، گھر جاتے ہوئے جدید آئین یعنی انڈیا ایکٹ کے متعلق آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ سنا ہے کہ 1 اپریل سے ہندوستان میں نیا قانون چلے گا یا ہر چیز بدل جائے گی۔ ہر چیز تو نہیں بدلے گی، مگر کہتے ہیں کہ بہت کچھ بدل جائے گا اور ہندوستانیوں کو آزادی مل جائے گی۔ کیا بیاج کے متعلق بھی کوئی نیا قانون پاس ہوگا؟ یہ پوچھنے کی بات ہے، کل کسی وکیل سے دریافت کریں گے۔ ان مارواڑیوں کی بات چیت استاد منگو کے دل میں ناقابل بیان خوشی پیدا کر رہی تھی۔ وہ اپنے گھوڑوں کو ہمیشہ گالیاں دیتا تھا اور چابک سے بہت بری طرح پیٹا کرتا تھا، مگر اس روز وہ بار بار پیچھے مڑ مڑ کر مارواڑیوں کی طرف دیکھتا اور اپنی بڑی ہوئی مونچھوں کے بال ایک انگلی سے بڑی صفائی کے ساتھ اونچے کر کے گھوڑوں کی پیٹھ پر باگیں ڈھیلی کرتے ہوئے بڑے پیار سے کہتا، چل بیٹا ذرا ہوا سے باتیں کر کے دکھا دے۔ مارواڑیوں کو ان کے ٹھکانے پہنچا کر اس نے انارکلی میں دینوں حلوائی کی دکان پر
آج سے دہی کی لسی پی کر ایک بڑی ڈکار لی اور مونچھوں کو منہ میں دبا کر ان کو چوستے ہوئے اسے بلند آواز میں کہا، ہٹ تیری ایسی تیسی۔ شام کو جب وہ اڈے کو لوٹا تو خلاف معمول اس سے وہاں اپنی جان پہچان کا کوئی آدمی نہ مل سکا۔ یہ دیکھ کر اس کے سینے میں ایک عجیب و غریب طوفان برپا ہو گیا۔ آج وہ ایک بڑی خبر اپنے دوستوں کو سنانے والا تھا، بہت بڑی خبر۔ اس خبر کو اپنے اندر سے نکالنے کے لیے وہ سخت مجبور ہو رہا تھا، لیکن وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ 8 گھنٹے تک وہ چابک بغل میں دبائے اسٹیشن کے اڈے کے آنی چھت کے نیچے بےقراری کی حالت میں ٹہلتا رہا۔ اس کے دماغ میں بڑے اچھے خیالات آ رہے تھے۔ نئے قانون کے نفاذ کی خیر نے اس کو نئی دنیا میں لا کھڑا کر دیا تھا، اور وہ اس نئے قانون کے متعلق جو 1 اپریل کو ہندوستان میں نافذ ہونے والا تھا اپنے دماغ کی تمام بتیاں روشن کر کے غور و فکر کر رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ماروری کا یہ اندیشہ تھا کہ بحاج کے متعلق بھی کوئی نیا قانون پاس ہوگا، بار بار گونج رہا تھا، اور وہ اس کے تمام جسم میں مسرت کی ایک لہر دوڑا رہا تھا۔ کئی بار اپنی گھنی مونچھوں کے اندر ہنس کر اس نے مارواڑیوں کو گالی دی، غریبوں کی ہٹیا میں گھسے ہوئے کھٹول۔ نیا قانون ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ وہ بے حد مسرور تھا، خاص کر کے اس وقت اس کے دل کو بہت ٹھنڈک پہنچتی جب وہ خیال کرتا کہ گوڑوں، سفید چوہوں، وہ ان کو اسی نام سے یاد کرتا تھا۔ ان کی دھندلیاں نئے قانون کے آتے ہی بلوں میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئیں۔ جب نتھو گنجا پگڑی بغل میں دبائے اڈے میں داخل ہوا تو استاد منگو بڑھ کر اس سے ملا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ لے کر بلند آواز سے کہنے لگا، لا ہاتھ ادھر، ایسی خبر سناؤں گا کہ جی خوش ہو جائے گا، تیری اس گنجی کھوپڑی پر بال اگائیں گے۔ اور یہ کہہ کر منگو نے بڑے مزے لے کر نئے قانون کے متعلق اپنے دوست سے باتیں شروع کر دی۔ دوران گفتگو میں اس نے کئی مرتبہ نتھو گنجے کے ہاتھ پر زور سے اپنا ہاتھ مار کر کہا، تو دیکھتا رہ کیا بنتا ہے، یہ روس والا بادشاہ کچھ نہ کچھ ضرور کر کے رہے گا۔ استاد منگو موجودہ سوویت نظام کی اشتراکی کی سرگرمیوں کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا، اور اسے وہاں کے نئے قانون اور دوسری نئی چیزیں بہت پسند تھی۔ اس لیے اس نے روس والے بادشاہ کو انڈیا ایکٹ یعنی کہ جدید آئین کے ساتھ ملا دیا، اور 1 اپریل کو پرانے نظام میں جو نئی تبدیلیاں ہونے والی تھی وہ انہیں روس والے بادشاہ کے اثر کا نتیجہ سمجھتا تھا۔ کچھ عرصے سے پشاور اور دیگر شہروں میں سرخ پوشوں کی تحریک جاری تھی، مگر منگو نے اس تحریک کو اپنے دماغ میں روس والے بادشاہ اور پھر نئے قانون کے ساتھ غلط ملت کر دیا۔ اس کے علاوہ جب کبھی بھی وہ سنتا کہ فلاں شہر میں بمساز پکڑے گئے ہیں یا فلاں جگہ اتنے آدمیوں پر بغاوت کے الزامات میں مقدمہ چلایا گیا ہے، تو ان تمام واقعات کو نئے قانون کا پیش خیمہ سمجھتا اور دل ہی دل میں خوش ہوتا۔ ایک روز اس کے تانگے میں 2 بیرسٹر بیٹھے تھے، نئے آئین کے بڑے زور سے تبادلہ خیال کر رہے تھے، اور وہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا، جدید آئین کا دوسرا حصہ فیڈریشن ہے جو میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آ سکا۔ فیڈریشن دنیا کی تاریخ میں آج تک نہ سنی نہ دیکھی گئی۔ سیاسی نظریے سے بھی فیڈریشن بالکل غلط ہے، بلکہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی فیڈریشن ہی نہیں۔ ان بیرسٹروں کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس میں بیشتر الفاظ انگریزی کے تھے، اس سے استاد منگو صرف اوپر کے جملے ہی کس قدر سمجھا، اور اس نے کہا، یہ لوگ ہندوستان میں نئے قانون کی آمد کو برا سمجھتے ہیں اور انہیں چاہتے ہیں کہ ان کا وطن آزاد ہو۔ چنانچہ اس خیال کے زیر اثر اس نے کئی مرتبہ ان 2 بیرسٹروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ کر کہا، ٹوڈی بچے۔ جب کبھی وہ کسی کو دبی زبان میں ٹوڈی بچے کہتا تو دل میں محسوس کر کے بڑا خوش ہوتا تھا کہ اس نے اس نام کو صحیح جگہ پہ استعمال کیا ہے، اور یہ کہ وہ شریف آدمی ہے اور اس ٹوڈی بچے کی تمیز کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس واقعے کے تیسرے روز وہ گورنمنٹ کالج کے 3 طلبہ کو اپنے تانگے میں بٹھا کر مزنگ جا رہا تھا کہ اس نے اپنے 3 لڑکوں کو آپس میں باتیں کرتے سنا۔ نئے آئین نے میری امیدیں بڑھا دی ہیں، اگر صاحب اسمبلی کے ممبر ہو گئے تو کسی سرکاری دفتر میں ملازمت ضرور مل جائے گی، ویسے بھی بہت سی جگہیں اور نکلیں گی، شاید اس صحیح گڑبڑ میں ہمارے ہاتھ بھی کچھ آ جائے۔ ہاں کیوں نہیں، وہ ہے بیکار گریجویٹ جو مارے پھر رہے ہیں، ان میں کچھ تو کمی ہوگی۔ اس گفتگو نے استاد منگو کے دل میں جدید آئین کی اہمیت اور بھی بڑھا دی۔ وہ اس کو ایسی چیز سمجھنے لگا جو بہت چمکتی ہو۔ نیا قانون وہ دن میں کئی بار سوچتا یعنی کوئی نئی چیز، اور ہر بار اس کی نظروں کے سامنے اپنے گھوڑے کا وہ ساز آ جاتا جو اس نے 2 برس ہوئے چودھری خدابخش سے اچھی طرح ٹھوک بچا کر خریدا تھا۔ اس ساز پر جب وہ نیا تھا، جگہ جگہ لوہے کی نکل چڑھی ہوئی تھی اور چمکتی تھی، اور جہاں جہاں پیتل کا کام تھا وہ تو سونے کی طرح دمکتا تھا۔ اس لحاظ سے بھی نئے قانون کا درخشاں و تابع ہونا ضروری تھا۔ یہی اپریل تک استاد منگو نے جدید آئین کے خلاف اور اس کے حق میں بہت کچھ سنا، مگر اس کے متعلق جو تصور وہ اپنے ذہن میں قائم کر چکا تھا بدل نہ سکا۔ وہ سمجھتا تھا کہ 1 اپریل کو نئے قانون کے آتے ہی سب معاملہ صاف ہو جائے گا، اور اس کو یقین تھا کہ اس کی آمد پر جو چیزیں نظر آئیں ان سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ آخرکار مارچ کی 31 دن ختم ہو گئے۔
اور اپریل کے شروع ہونے میں رات کے چند خاموش گھنٹے باقی رہ گئے۔ موسم خلاف معمول سرد تھا اور ہوا میں تازگی تھی۔ پہلی اپریل کو صبح سویرے استاد منگو اٹھا اور استبل میں جا کر گھوڑے کو جوتا اور باہر نکل آیا۔ اس کی طبیعت آج غیر معمولی طور پر مسرور تھی۔ وہ نئے قانون کو دیکھنے والا تھا۔ اس نے صبح کے سرد دھندلے میں کئی تنگ اور کھلے بازاروں کا چکر لگایا، مگر اسے ہر چیز پرانی نظر آئی۔ آج خاص طور پر نیا رنگ دیکھنا چاہتی تھی، مگر سوائے اس کالگی کے جو رنگ برنگ کے پیروں سے بنی تھی اور اس کے گھوڑے کے سر پر جمی ہوئی تھی، اور سب چیزیں پرانی نظر آتی تھی۔ یہ نئی کلگی اس نے نئے قانون کی خوشی میں 1 مارچ کو چودھری خدا بخش کے 14:30 آنے میں خریدی تھی۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز، کالی سڑک اور اس کے آس پاس تھوڑا تھوڑا فاصلہ چھوڑ کر لگائے ہوئے بجلی کے کھمبے، دکانوں کے بورڈ اور اس کے گھوڑے کے گلے میں پڑے ہوئے گھنگرو کی جھنجھناہٹ، بازار میں چلتے پھرتے آدمی، ان میں سے کون سی چیز تھی؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں، لیکن استاد منگو مایوس نہیں تھا۔ ابھی بھی بہت سویرا تھا، دکانیں بھی تو سب کی سب بند ہیں۔ اس خیال سے اسے تسکین تھی۔ اس کے علاوہ وہ بھی یہ سوچتا تھا کہ ہائی کورٹ میں 9 بجے کے بعد ہی کام شروع ہوتا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ نئے قانون کا کیا نظر آئے گا، جب اس نے تانگا گورنمنٹ کالج کے دروازے کے قریب پہنچایا تو کالج کے گھڑیال نے بڑی رونیت سے 9 بجائے، جو کہ طلبہ کے کالج کے بڑے دروازے کے باہر نکل رہے تھے۔ خوش پوش تھے، مگر استاد منگو کو نہ جانے ان کے کپڑے میلے میلے سے کیوں نظر آئے۔ شاید اس کی وجہ تھی کہ اس کی نگاہیں آج کسی خیر کن جلوے کا نظارہ کرنے والی تھی۔ تانگے کو دائیں بائیں ہاتھ موڑ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے انارکلی میں تھا۔ بازار کی آدھی کھلی دکانیں کھل چکی تھی اور اب لوگوں کی آمد و رفت بھی بڑھ چکی تھی۔ حلوائی کی دکانوں پر گاہکوں کی خوب بھیڑ تھی۔ منہاری والوں کی نمائشی چیزیں شیشے کی الماریوں میں لوگوں کو دعوتیں نظارہ دے رہی تھیں، اور بجلی کے تاروں پر کئی کبوتر آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے، مگر استاد منگو کے لیے ان تمام چیزوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ نئے قانون کو دیکھنا چاہتا تھا، ٹھیک اسی طرح سے جس طرح وہ اپنے گھوڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ جب استاد منگو کے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا تھا تو اس نے 4-5 مہینے بڑی بے قراری سے گزارے تھے۔ اس کو یقین تھا کہ بچہ کسی نہ کسی دن ضرور پیدا ہوگا، مگر وہ انتظار کی گھڑیاں نہیں کاٹ سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے بچے کو صرف ایک نظر دیکھ لے، اس کے بعد وہ پیدا ہوتا رہے۔ چنانچہ اس غیر مغلوب خواہش کے زیر اثر اس نے کئی بار اپنی بیمار بیوی کے پیٹ کو دبا دبا کر اور اس کے اوپر کان رکھ کر اپنے بچے کے متعلق کچھ جاننا چاہا تھا، مگر ناکام رہا تھا۔ ایک مرتبہ وہ انتظار کرتے کرتے اس قدر تنگ آ گیا تھا کہ اپنی بیوی پر برس پڑا تھا۔ تو ہر وقت مردے کی طرح پڑی رہتی ہے، اور ذرا چل پھر، تیرے انگ میں تھوڑی سی طاقت تو آئے، یوں تختہ بنے رہنے سے کچھ نہ ہو سکے گا تو سمجھتی ہے کہ اس طرح لیٹے رہنے سے بچہ جن لے گی۔ استاد منگو طبعاً بہت جلد باز واقع ہوا تھا اور وہ ہر سبب کی عملی تشکیل دیکھنے کا خواہش مند تھا، بلکہ متجسس تھا۔ اس کی بیوی گنگا دیوی اس کی اس قسم کی بے قراریوں کو دیکھ کر عام طور پر یہ کہا کرتی تھی، ابھی کنواں کھودا نہیں گیا اور پیاس سے نڈھال ہو رہے ہو۔ کچھ بھی ہو، مگر استاد منگو نئے قانون کے انتظار میں اتنا بے قرار نہیں تھا جتنا کہ اسے اپنی طبیعت کے لحاظ سے ہونا چاہیے تھا۔ وہ نئے قانون کو دیکھنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، ٹھیک اس طرح جسے وہ گاندھی یا جواہر لال کے جلوس کا نظارہ کرنے کے لیے نکلا کرتا تھا۔ لیڈروں کی عظمت کا اندازہ استاد منگو ہمیشہ ان کے جلوس کے ہنگاموں اور ان کے گلے میں ڈالے ہوئے پھولوں کے ہاروں سے کیا کرتا تھا۔ اگر کوئی لیڈر منگو کے نزدیک وہ بڑا آدمی تھا، اور اگر کسی لیڈر کے جلوس میں بھیڑ کی باعث 2-3 فساد ہوتے رہ جاتے تھے تو اس کی نگاہوں میں وہ اور بھی بڑا تھا۔ اب نئے قانون کو وہ اپنے ذہن کے اسی ترازو میں تولنا چاہتا تھا۔ انارکلی سے نکل کر وہ مال روڈ کی چمکیلی سطح پر اپنے تانگے کو آہستہ آہستہ چلا رہا تھا کہ موٹروں کی دکان کے پاس اسے چھاؤنی کی ایک سواری مل گئی۔ کرایہ طے کرنے کے بعد اس نے اپنے گھوڑوں کو چابک دکھایا اور دل میں خیال کیا، چلو یہ بھی اچھا ہوا، شاید چھاؤنی پر ہی نئے قانون کا کچھ پتہ چل جائے۔ چھاؤنی پہنچ کر استاد منگو نے سواری کو اس کی منزل مقصود پر اتار دیا اور جب سے جیب سے سگریٹ نکال کر بائیں ہاتھ کی آخری 2 انگلیوں میں دبا کر سلگایا اور پچھلی نشست کے گڈے پر بیٹھ گیا۔ جب استاد منگو کو کسی سواری کی تلاش نہیں ہوتی تھی یا اسے کسی بیتے ہوئے واقعے نے غور کرنا ہوتا تھا تو وہ عام طور پر اگلی نشست چھوڑ کر پچھلی نشست پر بڑے اطمینان سے بیٹھ کر اپنے گھوڑوں کی باگیں دائیں بائیں کر کے گرد لپیٹ دیا کرتا تھا ہاتھ کی گرد، اور ایسے موقعوں پر جس کا گھوڑا تھوڑا سا ہنگانے کے بعد بڑی دھیمی چال چلنا شروع کر دیتا تھا، گویا اسے کچھ دیر کے لیے بھاگ دوڑ سے چھٹی مل گئی تھی۔ گھوڑے کی چال اور استاد منگو کے دماغ میں خیالات کی آمد بہت سست تھی۔ جس طرح گھوڑا آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا، اس طرح استاد منگو کے ذہن میں نئے قانون کے متعلق نئے قیاسیات داخل ہو رہے تھے۔ وہ نئے قانون کی موجودگی میں میونسپل کمیٹی سے تانگوں کے نمبر ملنے کے طریقے پر غور کر رہا تھا۔ وہ اس قابل غور بات کو آئین جدید کی روشنی میں دیکھنے کی صحیح کر رہا تھا۔ وہ اس سوچ وچار میں غرق تھا کہ اسے یوں معلوم ہوا جیسے کسی سواری نے اسے بلایا ہے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھنے سے اسے سڑک کی اس طرف ڈور بجلی ہوئی کہ کھمبے 2 پاس ایک گھوڑا کھڑا ہوا نظر آیا۔
जो इसे हाथ से बुला रहा था। जैसे कि बयान किया जा चुका है, उस्ताद मंगू को घोड़ों की बेहद उनसे नफरत थी। जब इसने अपने ताजा कहा को घोड़े की शक्ल में देखा तो इसके दिल में नफरत के जज्बात बेदार हो गए। पहले तो इसके जी में आया कि बिल्कुल तवज्जो ना दे और इसको छोड़कर चला जाए, मगर बाद में इसको ख्याल आया कि इनके पैसे छोड़ना भी बेवकूफ़ी है। कलगी पर जो मुफ्त में 14.5 आए खर्च हुए हैं, इनकी जेब से वसूल करने चाहिए। फिर चलते हैं। खाली सड़क पर बड़ी सफाई से तांगा मोड़कर इसने घोड़े को चाबक दिखाया और आंख झपकने में वो बिजली के खंभे के पास थे। घोड़े की पागें खींचकर इसने तांगा ठहराया और पिछली नशिस्त पर बैठे बैठे घोड़े से पूछा, साहब बहादुर कहाँ जाना मांगता है? इस सवाल में बला का तंजिया अंदाज था। साहब बहादुर कहते वक्त इसका ऊपर का मूछें भरा होंठ नीचे की तरफ खिंच गया और पास से गाल के इस तरफ जो मध्यम से लकीर नाक के नथने से ठोड़ी के बलाए हिस्से तक चली आ रही थी, एक लर्जिश के साथ गहरी हो गई, गोया किसी ने नुकीले चाकू से शीशम की सांवली लकड़ी में धारी डाली है। इसका सारा चेहरा हंस रहा था और अपने अंदर इसने घोड़े को सीने की आग में जलाकर भस्म कर डाला था। जब घोड़े ने जो बिजली के खंभे की ओट में हुआ रुक बचाकर सिगरेट सुलगा रहा था, मुड़ मुड़ कर तांगे के पायदान की तरफ कदम बढ़ाया तो अचानक उस्ताद मंगू की और इसकी निगाहें चार हुई और ऐसा मालूम हुआ कि बेवक्त आमने सामने की बंदूकों से गोलियां खारिज हुई हैं और आपस में तकरार की एक आतिश बगोला बनकर ऊपर को उड़ गई। उस्ताद मंगू जो अपने दाएं हाथ से भागकर बिल खोलकर तांगे पर से नीचे उतरने वाला था, इसे अपने सामने खड़े घोड़े को यूं देख रहा था गोया वो इसके वजूद के जरे जरे को अपनी निगाहों से चबा रहा था और घोड़ा कुछ इस तरह अपनी नीली पतलून पर से गैर मरई चीजें झाड़ रहा है, गोया वो उस्ताद मंगू के इस हमले से अपने वजूद के कुछ हिस्से को महफूज रखने की कोशिश कर रहा है। घोड़े ने सिगरेट का धुआं निकालते हुए कहा, जाना मांगता है, फिर गड़बड़ा कर कहा, वही है। अल्फाज उस्ताद मंगू के जहन में पैदा हुए और इसने चौथी छठी के अंदर नाचने लगा, वही है। इसने अल्फाज अपने मुंह के अंदर ही अंदर दोहराए और साथ ही से पूरा यकीन हो गया कि वो घोड़ा जो इसके सामने खड़ा था वही है जिससे पिछले बरस इसकी झड़प हुई थी और वो इसे ख्वामखा के झगड़े में जिसका बायस घोड़े के दिमाग में चढ़ी हुई शराब थी, इसे तुरंत कर रहा था। बहुत सी बातें सहना पड़ी थी। उस्ताद मंगू ने घोड़े का दिमाग दुरुस्त कर दिया होता, बल्कि इसके पुर्जे उड़ा दिए होते, मगर वो किसी खास मसलहत की बुनियाद पर खामोश हो गया और इसको मालूम था कि इस किस्म के झगड़ों में अदालत का नस्ला आमतौर पर कुचवानों पर ही गिरता है। उस्ताद मंगू ने पिछले वर्ष की लड़ाई की और 1 अप्रैल के नए कानून पर गौर करते हुए घोड़े से कहा, कहाँ जाना मांगता है? उस्ताद मंगू के लहजे में चाबक कैसी तेजी थी। घोड़े ने जवाब दिया, हीरा मंडी। कराया 5 रुपए होगा। उस्ताद मंगू की मूछें थरथराई। ये सुनकर घोड़ा हैरान हो गया। वो चिल्लाया, 5 रुपए? क्या तुम? हाँ 5 रुपए। ये कहते उस्ताद मंगू का दाहिना बालों में हाथ भिंचा कर एक वजनी घूसने की शक्ल इख्तियार कर गया। क्यों जाते हो या बेकार बातें बनाओगे? उस्ताद मंगू का लहजा ज्यादा सख्त हो गया। घोड़ा पिछले बरस के वाक़े को पेश नजर रखकर उस्ताद मंगू के सीने की चौड़ाई नजरअंदाज कर चुका था। वो ख्याल कर रहा था कि इसकी खोपड़ी पर खुजला रही है। इससे हौसला अफजा ख्याल के जेर असर वो तांगे की तरफ अकड़ कर बैठा रहा और अपनी छड़ी से उस्ताद मंगू को तांगे पर से नीचे उतरने का इशारा किया। बेत की पालिश की हुई थी और पतली छड़ी उस्ताद मंगू की मोटी रान के साथ 2-3 मरतबा छुई। इसने खड़े खड़े ऊपर से पस्त कद घोड़े को देखा और गोया वो अपनी निगाहों के वजन से ही इसे पीस डालना चाहता है। फिर इसका घोंसा कमान से तीर की तरह निकला और ऊपर को उठा और शीशम सदन में घोड़े की ठड्डी के नीचे जम गया। धक्का देकर इसने घोड़े को ऊपर बिठाया और नीचे उतरकर इसे धर धर पीटना शुरू कर दिया। शिशद और घोड़े ने इधर समेट कर उस्ताद मंगू के वजनी घोंसों से बचने की कोशिश की और जब देखा कि इसके मुखालिफिन पर दीवानगी सी हालत आ रही है और इसकी आंखों में से शरारे बरस रहे हैं तो इसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया और इसकी चीखों पुकार ने उस्ताद मंगू की बाहों का काम और भी तेज कर दिया। वो घोड़े को जी भर के पेट रहा था और साथ साथ ये कहता जा रहा था, 1 अप्रैल को भी वही अकड़ फूं, 1 अप्रैल को भी वही अकड़ फूं। अब हमारा राज है बच्चा। लोग जमा हो गए और पुलिस के 2 सिपाहियों ने बड़ी मुश्किल से घोड़े को उस्ताद मंगू की गिरफ्त से छुड़ाया। उस्ताद मंगू ने इन 2 सिपाहियों के दरमियान खड़ा था और इनकी चौड़ी छाती फूली सांस की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी। मुंह में झाग बह रहा था और अपनी मुस्कुराती हुई आंखों से हैरत ज़दा मुजमे की तरफ देखकर वो भांपती हुई आवाज में कह रहा था, वो दिन गुजर गए जब खलीज खान फातिहा उड़ाया करते थे। अब नया कानून है मियाँ, नया कानून। और बेचारा घोड़ा अपने बागे बिगड़े हुए चेहरे के साथ बेवकूफों के मानंद कभी उस्ताद मंगू की तरफ देखता था और कभी हजूम की तरफ। उस्ताद मंगू को पुलिस के सिपाही थाने में ले गए। रास्ते में और थाने के अंदर कमरे में वो नया कानून चिल्लाता रहा मगर किसी ने एक ना सुनी। नया कानून क्या बक रहे हो? कानून वही है पुराना और इसको हवालात में बंद कर दिया गया।